جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. تو کیا شان و شوکت اور کیا رفت اس شخص نے پائی، اپنا سب کچھ نثار کر کے ایسا ممتاز ہوا کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کے نام کے نقوش کبھی بھی مدھم نہیں ہوگے. آج اس نے اپنا گھر بنا لیا ہر دل کے اندر. وہ مرا نہیں، وہ زندہ ہو گیا ہے، وہ امر ہو گیا ہے. غازی صاحب تو سرخرو ہو گئے، وہ تو کامیاب ہو گئے، وہ تو بامراد ہو گئے، وہ قبر میں آسودہ ہو گئے اور ان کی لحد سے مدینے تک سارے رستے کھل گئے. اہل محبت نے جنازے میں شرکت کر کے اپنی عقیدتوں کا اظہار بھی کیا، لیکن جن لوگوں نے غازی صاحب کو پھانسی پھندے پہ چڑھا کے یہ سمجھا تھا کہ شاید ہم یہ قضیہ تمام کر دیں گے، ان کو جنازے کے دن ہی پتہ چل گیا کہ یہ غازی تو زندہ ہو گیا ہے. اس کو یوں چھوڑ دیتے تو یہ طاقت پیدا نہ ہوتی، پھانسی دینے سے جو طاقت پیدا ہوئی ہے. اتنے بڑے جنازے نے لبرل طبقے کے منہ پر تماچا مارا کہ تم سمجھتے ہو کہ پاکستان جو ہے وہ ہماری آرزوؤں کا مرکز اور مسکن بنے گا. دیکھ لو، پاکستان بنایا بھی اس شاہ کے رسول میں ہے اور پاکستان جو ہے وہ وراثت بھی اس شاہ کے رسول کی ہے. اور پھر اتنے لوگوں نے ایک پرامن اجتماع، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے. میں نے اپنی آنکھوں میں زندگی میں اتنا بڑا حج کے بعد اجتماع نہیں دیکھا ہے، اور جس نے بھی یہ جنازہ دیکھا اس کے یہی جذبات ہیں، لیکن ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا ہے. اور یہ ہمارا پرامن چہرہ تھا جو لوگوں کے سامنے آیا، چونکہ ہمارے آباء و اجداد نے اس پاکستان کو بنایا تھا. ہم اس کی دکانیں کیوں توڑتے، اس کے پیٹرول پمپ کیوں جلاتے، اس کی گاڑیوں کو آگ کیوں لگاتے؟ ایک خاموش پیغام گیا ہے پوری دنیا کے اوپر کہ یہ امن کے دائی لوگ ہیں. لیکن دوسری بات، یہ پرامن اجتماع اور یہ اتنا بڑا ہجوم جو پیغام دے گیا، دوسری جانب یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو کہ یہ کئی غازی پیدا کر کے گیا ہے. اب اس قافلہ عشق و مستی کو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ زبان کھینچ دی جائے گی جو رسول اللہ کے خلاف نکلے گی. یہ ملک نظام رسول کی طرف بڑھ رہا ہے انشاءاللہ. صرف ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم ان سے عہدہ برا ہونا ہے. ہم نے غازی کی اس شہادت کا حکمرانوں سے بدلہ لینا ہے. کچھ کام ہمارے کرنے والے ہیں، اور میں جگہ جگہ پہ دوستوں کو کہا ہے کہ 2 کام ہیں جو ہمارے کرنے والے ہیں، اور ایک کام پھر اس کے بعد عوام کا کرنے والا ہے. کاش کہ ہم سرخرو ہو سکیں. اور وہ کیا ہے؟ ایک اتحاد اور دوسرا سیاسی قوت کا حاصل کر لینا. اگر یہ 2 چیزیں اور قوم کو ایک پلیٹ فارم دے دیا جاتا ہے، قوم کی غیرت کا جو عالم ہے یہ دوسرے لوگوں پر تھوکیں گے بھی نہیں. اور اس قدر جو ہے وہ پاکستان کے اندر غازی کی اس قربانی کے صدقے سے نظام مصطفیٰ کی بہاریں لائی جا سکتی. لیکن اگر میں تشدد، افتراق اور باہمی منافرت کا شکار رہا اور میں نے جو ہے وہ اپنے جذبات کی قربانیاں نہ دیں اور اتحاد کی صورت نہ پیدا ہو سکی، تو پھر ہم فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے. تو جس کی جہاں ذمہ داری ہے اس کو پورے خلوص کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے. باقی غازی کل بھی زندہ تھا، غازی آج بھی زندہ ہے. وہ سرخرو ہو گیا، وہ امر ہو گیا، وہ بامراد ہو گیا. وہ جس کام کے لیے اس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، چونکہ 295 کو ختم کرنا چاہ رہے تھے اس وقت، اور باقاعدہ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ بل آ گیا تھا 295 کے اندر ترمیم کر دی جائے اور اس قانون کو غیر مؤثر کر دیا جائے. عین ان حالات میں غازی نے شہادت پیش کی ہے، ان حالات کے اندر اس نے جو ہے وہ کارروائی کی، اور وہ کارروائی کسی اور نے نہیں کی ہے. اس لیے کہ جو لوگ بول رہے تھے وہ کہتے ہیں جو مرضی کرے، ہمارے ارد گرد سیکورٹی کے حصار ہوتے ہیں، ہمیں کون چھیڑ سکتا ہے. لیکن سیکورٹی کا ایک شخص ان کو قتل کرتا ہے. اس بات کا پیغام تھا کہ تم جس کو اپنی حفاظت کا حصار سمجھتے ہو وہاں سے پیغام موت تمہیں آئے گا. اور وہ لٹکی ہوئی زبانیں پھر واپس منہ میں چلی گئیں اور کسی کو ہمت نہ ہوئی اور بل بھی واپس ہو گیا. تو غازی جو ہے وہ ناموس رسالت کے اس قانون کو جو ہے وہ محفوظ کر گیا، اور کئی سالوں کے لیے جو ہے وہ اس نے اپنے خون سے اس قانون کو محفوظ کیا ہے. اور ہم نے بھی اس کے اوپر پیرا دینا ہے. اور 295 کا قانون حضور کی ناموس کا قانون ہے، اور یہ ہم ختم نہ ہونے دیں. اس کے لیے ہم نے پوری قوت ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ میدان عمل میں موجود رہنا ہے، اور بھرپور سیاسی قوت حاصل کر کے جو ہے
وہ اپنی طاقت کو منوانا ہے. باقی غازی کل بھی زندہ تھا، غازی آج بھی زندہ ہے، اس کا نام بھی زندہ ہے، اس کی فکر بھی زندہ ہے، اور وہ روشنیاں بکھیر گیا اور اپنے ارد گرد عقیدتوں کا ایسا ہجوم جمع کر گیا کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد وہ ولولوں کو ہر آنے والے لمحے ایک تازگی اور ایک فرحت مل رہی ہے. اللہ غازی کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے.